کسی شہر میں، کہیں گاؤں میں، اب چاہے اپنے گھر بھی واپس جاتا ہے تو یہ دعا کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں جی، یہ بہت اہم دعا ہے۔ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کہیں جاؤ تو 4 دعائیں اس میں، یعنی بارک لنا فی، ہمیں برکت کر دے یہاں پہ، یہ 3 دفعہ کہنی، ورزقنا جناحا، اور ہمیں یہاں کا ثمرات عطا فرما، یعنی جو یہاں کے نفع کی چیز ہمارے لیے مناسب دے دے، اور حببنا الی اہلیہا، اور سب اہل والے جتنے سب کے ہمیں پیارا کر دے، وحبب صالح اہلینا، اور جو نیک لوگ ہیں انہیں ہمیں پیارا کر دے۔ اور دوسرا انسان جو ہے وہ قل واللہ، یا جو بھی انسان کو کچھ پڑھ سکے تو داخل ہونے سے پہلے وہ جتنے بھی نیک لوگ دفن ہیں شہر میں اور آمد سے، ان کو بخشے، انہیں پتہ چل جاتا ہے بھی فلانا بندہ آیا ہے، بھائی کوئی آیا ہے شہر، انہوں نے کہا پتہ نہیں دنیا آ رہی، کوئی خبر نہیں، ان کی کوئی توجہ نہیں، سال ثواب کریں گے۔ اب میں نے داتا صاحب کو سال ثواب کیا، ان کو فوراً پتہ جا گیا، جی مولانا صاحب آ گئے نہیں، لاہور آئے نے، خبر ہو گئی، تذکرہ ہو گیا۔ ٹھیک، ہمارے ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ترکوں کے یہاں بہت رواج ہے، جو ترک ہے نا، یہ ترک لوگ، ترکیوں کے یہاں بہت رواج ہے، اب بھی شہر جائیں گے تو کہتے صاحب شہر سے اجازت چاہیے، کیا دیجیے سارے ثواب کریں گے پھر ہم اندر جائیں گے، یعنی کیا یہ جملہ بولا جاتا ہے، لیکن بزرگوں کے اس میں لکھا ہے، یہ میں نے خود پڑھا ہے کہ یہ کہیں بھی جائیں تو سال ثواب کریں وہاں کے نیک لوگوں کو، پہلے علماء صلاح، پھر جو ہم سے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، یا جو بھی ہے، جو بھی تھوڑا بہت پڑھ کے قل واللہ پڑھ لے 3 دفعہ یا جو بھی ہے، اس کا بڑے عجیب ثمرات اور برکات ہے، الحمدللہ عجیب چھوٹی چھوٹی چیزیں ان پر ہم اہتمام نہیں کرتے، لیکن میرا بہت اہتمام ہے اس پر، اللہ، میں تو کسی گاؤں دیہات میں بھی نہیں جاتا بغیر اس کے۔ تو آپ جب تک رہیں گے، امن سے رہیں گے، راحت سے رہیں گے، کام بھی آپ کے ہوں گے، آپ کے نفع کی جو چیز ہے اس شہر میں وہ اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے۔ دعا کر کے داخل ہو رہے ہیں اللہ کی مدد لے کر، ہے تو نہیں ہمیں اڑیلو کٹے کی طرح شام داخل ہو گیا، ایسا تو نہیں۔ تو یہ آداب ہیں شہروں میں داخل ہونے کی، اور حرمین کے خاص ہیں، ان کے لیے الگ دعائیں ہیں، اس کے ساتھ ان کے لیے الگ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ ھذا حرم کا وحرم رسول کا، اللہ تیرا حرم ہے، تیرے رسول کا حرم ہے، اللہ ہمیں آگ پر حرام کر دی تھی حرم کی برکت سے، حرم میں نا یعنی حرمت والی جگہ، تو آگ پر ہمیں حرام کر دے، وہاں خاص اور الگ دعائیں بھی ہیں جو الگ پڑھی جاتی ہیں وہاں کے حساب سے۔ اسلام بڑا عجیب، اتنا خوبصورت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہما وقت ہمیں اپنی ذات کے ارد گرد گھماتے ہیں، کہیں یہاں سے باہر نہیں نکلو تو مزے بھی کرو، سب کچھ کرو، لیکن ہمارے دامن پکڑے رکھو، اس ابا کی طرح، اس بچے کی طرح جو ابا کا انگلی پکڑی رکھتا ہے، میلے میں خوب مزے کرتا ہے، کبھی آئس کریم کھاتا ہے، کبھی کچھ، پیسے بھی باپ کے خرچ کراتا ہے، بس انگلی پکڑ کے ساتھ ساتھ پھر رہا ہے، ٹکٹیں بھی لیتا ہے، سب کچھ ہے، اگر دوری بھی ہو تو ابا پہ نظر رکھتا ہے، ڈولے لے رہا ہے، ابا پہ نظر ہے، ابا کہاں ہے، اچھا ابا بیٹھا، اس کو ایلول بھی کرتا رہتا ہے، ابا بھی اس کو دیکھتا رہتا ہے، اور پیسے بھی باپ لگاتا ہے، سیریں کر کے آتا ہے۔ دنیا میں وقت گزارنے یہی سلیقہ ہے، یہاں مزے بھی خوب کرو، ابا کی انگل پکڑے رکھو، اور ابا کا دامن پکڑے رکھو، اور بس پھر اس کے بعد وہ کدھر گیا، ابھی تو ابھی چل رہا ہے، ابھی تو یہی تھا۔